آئیے ایک واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. زبردست واقعہ. پوچھتے بھی جائیں گے آپ سے. دیکھتا ہوں 18 سال کی تقریروں میں آپ نے کیا سیکھا ہے اور آپ کو کتنی جانکاری ہوئی. سب سے پہلی جو اسلامی جنگ ہوئی تھی اس کا نام تھا جنگ بدر. اس جنگ بدر کے اندر کتنے کافر مارے گئے تھے؟ ایک دو کو یاد ہے. نشہ کرنے والی قوم بہت جلدی بھولتی ہے. دین کی باتیں اس کو جلدی یاد نہیں رہتی. نشے نے ہماری عقل باندھ دی ہے. اللہ تعالی ہمیں ام الخبائث جس کو ساری گناہ اور برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے وہ ہے شراب، اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج ٹاپک دوسرا ہے، کل دیکھیں گے. سنیے کتنے کافر مارے گئے تھے؟ 70. اور 70 ہی کافر قید کیے گئے تھے. قید. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ بھاگ نہ جائیں. جیلیں نہیں ہوتی تھیں آج کی طرح، آج کل جو جیلیں ہیں اس طرح جیلیں نہیں ہوتی تھیں. تو ان کو رکھا کہاں جائے؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جیسے آج بھی گورنمنٹ کرتی ہے، جب سارے لوگ نکل رہے ہیں اور سب جیل ہی میں جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو اسٹیڈیم کو جیل بنا دیتی ہے، بڑے بڑے کھیتوں کو جیل بنا دیتی ہے گورنمنٹ. جیسے کسانوں کے لیے گرہ منتری جی نے کیجریوال سے مانگا تھا کہ ہمیں دلی کے 9 اسٹیڈیم دے دو، ہم ان کو وہی جیل میں رکھیں گے، تو کیجریوال نے منع کر دیا. تو ان 70 قیدیوں کو رکھا کہاں جائے؟ تو ایک سنسان جگہ تھی، بیابان جگہ تھی، خالی جگہ تھی، کہا یہی ان کو ڈال دو. تو ڈر تھا رات میں بھاگ نہ جائیں، تو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دو. بیڑیاں جب ڈال دی جاتی تھی بیڑیاں، تو اب تم یہیں پڑے رہو، بھاگ نہیں سکتے. جب پیشاب و پائخانے کی ضرورت ہو تو کسی صحابی کو بول دو، وہ تم کو لے جائے گا اور وہاں جا کے تم اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر پھر آ جاؤ. تو کافروں کو بیڑیاں ڈالی جانے لگی اور سب کو ایک طرف ڈال دیا گیا. ایک صحابیوں نے ایک کافر کو بیڑی ڈالی جانے لگی، اس کا نام تھا عدی ابن عمیر. کیا نام تھا؟ عدی. باپ کا نام عمیر. عدی ابن عمیر. یہ کس کے بھائی تھے؟ آپ تعجب کریں گے، آشچर्य کریں گے. یہ بھائی تھے حضرت مصعب ابن عمیر کے. مصعب ابن عمیر صحابی ہیں اور ان کا بھائی کون ہے؟ عدی ابن عمیر. یہ کافر ہے. عدی ابن عمیر گرفتار کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو. ایک مسلمان صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے، ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی گئی. عدی ابن عمیر کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈالنے لگے تو عدی کا بھائی مصعب ابن عمیر وہیں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. اپنے بھائی کے پیروں میں جو بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی اس کو دیکھ رہے تھے. یہ بار بار اٹھا، پتا نہیں، کہنا پڑتا ہے وہ کتے کی تم والی مثال. یار یہ تو آؤ نہیں اور آتے ہو تو پھر بیٹھ جاؤ. مصعب ابن عمیر دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگی، اور جب اس کو ٹائٹ کیا جانے لگا
تو عدی ابن عمیر نے اپنے بھائی کو للکارا غصے میں مصعب ابن عمیر کو. آئے مصعب. مصعب نے دیکھا جی کیا بات. عدی بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تیرا سگا بھائی ہوں. تیری رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. جس باپ نے پال پوس کر تجھے بڑا کیا اسی باپ نے مجھے بھی بڑا کیا. تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے سامنے تیرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور بیڑیوں کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے؟ تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ تو کیسا میرا بھائی ہے؟ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ مصعب ابن عمیر نے ڈانٹتے ہوئے اپنے بھائی عدی سے کہا خاموش، چپ. اس نے کہا ہم کو ڈانٹتا بھی ہے تو میرا بھائی نہیں ہے؟ مصعب ابن عمیر نے چیختے ہوئے کہا یا عدی تو میرا بھائی نہیں ہے. تو میرا بھائی صرف اس حد تک ہے کہ جس باپ نے تجھے پیدا کیا اسی باپ کا میں بھی بیٹا ہوں. جس باپ نے تجھے کھلایا پلایا اسی باپ نے مجھے بھی کھلایا پلایا ہے. اس حد تک ہم تیرے بھائی ہیں. آئے عدی میرا اصلی بھائی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے؟ مصعب ابن عمیر کی ایمانی غیرت دیکھیے. آئے عدی جاننا چاہتا ہے کہ میرا اصلی بھائی کون ہے. عدی کہتا ہے کیا میں اصلی نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے باپ کا تو اصلی بیٹا ہے، میں بھی اصلی بیٹا ہوں، لیکن تو میرا اصلی بھائی نہیں ہے. میرا اصلی بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اور اس کو ٹائٹ کر رہا ہے. عدی نے چیختے ہوئے کہا اے مصعب آج یہ تیرا بھائی ہو گیا ہے، اتنا بڑا بھائی ہو گیا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تیری نظروں میں عزت پا گیا ہے اور تو اس کو اصلی بھائی کہنے لگا ہے. ہم اور تم جس باپ کی اولاد ہیں ہم تم اصلی بھائی نہیں ہیں، یہ تمہارا اصلی بھائی کیسے ہو گیا ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں وہ میرا اصلی بھائی اس لیے ہے کہ اس نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں نے بھی یہی کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بھی محمد رسول اللہ پر اتری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور میں بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہوں. یہ بھی 5 وقت کا نمازی ہے، میں بھی 5 وقت کا نمازی ہوں. آئے عدی تو میرا اصلی بھائی نہیں ہے، میرا اصلی بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اور اس کو ٹائٹ کر رہا ہے. ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نظر میں سگے بھائی سے زیادہ معزز ہو جاتا ہے. خونی رشتہ پھر اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا ایمانی رشتہ اہمیت رکھتا ہے. اسلامی جنگوں کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا ایک طرف محمد رسول اللہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کے صحابہ، تو دوسری طرف ان صحابیوں کا بھائی کافروں کا ساتھ دے رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. بعض تو آپ کو ایسے ملیں گے کہ خونی رشتے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن اڑاتا ہوا نظر آتا ہے. یہی وجہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جب اپنے باپ کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے، بھاگ رہا اور مکے کی طرف جانا چاہتا ہے، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنی تلوار اپنے باپ کی گردن پر رکھ دی اور کہا میں تمہیں مکے میں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تمہارے بارے میں محمد رسول اللہ فیصلہ نہ کر دے. کہ میرے بیٹے تم مجھے مارو گے؟ ہاں مار دوں گا اگر تم مکے کی طرف جاؤ گے. رک جاؤ یہیں پر، اللہ کے نبی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں جب تک وہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دیں. گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، باپ نے تلوار ہٹا کر کہا بیٹے تم مجھے نہیں مار
زیادتی مت کرنا، میں محمد پر ایمان لا چکا ہوں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا دیا تو محمد کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ محمد کے ماننے والے جو کہتے وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی تلوار سے آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ واقعہ لمبا ہے اور ہمارے موضوع سے وہ ٹچ نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ باقی بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ خونی رشتے کی پرواہ نہیں کی ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد۔ وہ آپ کا بھائی ہے، خونی رشتے سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے، آپ اس کو اس پوزیشن میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، آپ اس کو اس پوزیشن میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو مال و دولت سے اس کی تنگ دستی کو دور کریے، اگر وہ کنگال ہے اور کھانے پینے کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو کھانا اور پانی آپ دیں گے، اور اگر آپ کا پڑوسی ہے اور پڑوس کی حد 40 مکان تک رہتی ہے، یاد رکھیے گا پڑوس کی حد 40 مکان تک رہتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون؟ جو خود کھانا پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا۔ اور یہاں تو مسلمان کی بات کر رہے ہو، پڑوسی میں مسلمان کا لفظ بھی نہیں کہا، آپ کا پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گئے اور اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو آپ مومن نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو جب غیروں کے ساتھ یہ سلوک تو اپنوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ عدی ابن عمیر کے اس واقعے سے آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ غور کریے، آپ سفر میں 1-2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 24 گھنٹے کے سفر میں اتنی دوستی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کی جان و مال کا محافظ ہو سکتا ہے، تو ایمانی رشتے کی پھر ویلو ہے کہ معاشرے میں اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، دور یاد کیجئے جب کافروں نے مکہ میں اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو مجبور کر دیا، جب مکے میں نہیں رہنے دیا، نبی اکرم نے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ جب صحابہ مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مدینے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جب انہوں نے مکے سے آنے والے مہاجروں کو دیکھا تو انہوں نے اپنے دل کے سارے دروازے کھول دیے۔ کیوں؟ ہم نے تو یہی مزاج دیکھا ہے، ہمارے پاس بہت سی دولت ہے، بہت سا مال ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اب اس مال کو ہم کس کو دیں؟ تو ہم اپنے رشتہ داروں کو سوچتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے، ہم اپنا یہ مال کسی رشتہ دار کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں۔ لیکن مدینے والوں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا۔ مدینے میں جب مکے سے جانے والے قریشی مہاجرین کی جب سنکھیا بڑھی اور یہ مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے یہ کہا آج ہمارے بھائی ہمارے پاس آ گئے ہیں، یہ بھی وہی کلمہ پڑھے ہیں جو کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے بھی محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مدینے والوں نے اپنے مال و دولت کے خزانے کھول دیے۔ اب آپ ان کا ایثار دیکھیے، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے کلمے کی بنیاد پر انہوں نے کتنی فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ اٹھتے ہیں صحابہ اور کہتے ہیں کن لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے؟ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، جن لوگوں کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے کہا آؤ ادھر آؤ، جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ ہم سے مکان لے لے، جس کے پاس کاروبار بزنس کرنے کے لیے کھیتی نہیں ہے آؤ ہم سے کھیتی لے لو، جس کے 2 کھیت تھے اس نے ایک کھیت دے دیا، جس کے 2 مکان تھے اس نے ایک مکان دے دیا، مالی تعاون بھی کیا اور بزنس میں ان کو اپنا پارٹنر بھی بنایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کے جو لوگ ہجرت کر کے مدینے پہنچے، جو لوگ ان میں غیر شادی شدہ تھے، اللہ کے رسول نے مدینے کی انصار کی بیٹیوں سے ان کے ساتھ نکاح بھی کرایا، آؤ مواخات قائم کی۔ یا تو برادری کا بڑا جھمیلا ہے، ہم شیرشاہ آبادی ہیں تو شیرشاہ آبادی ہی میں نکاح کریں گے، ہم انصاری ہیں تو انصاری میں ہی نکاح کریں گے، ہم خان ہیں تو خان ہی میں نکاح کریں گے۔ اس رسم و رواج کو اللہ کے رسول نے بہت پہلے ختم کر دیا تھا۔ عرب کے مکے کے قریشیوں کا نکاح مدینے میں انصار کی بیٹیوں سے ہو رہا ہے۔ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے، لیکن یہاں تک کہا گیا ہے جو لوگ شادی شدہ تھے اور مکے میں مجبور ہو کر وہ ماں باپ نے اپنی لڑکیوں کو روک دیا اور ان صحابیوں کے ساتھ مدینے میں نہیں جانے دیا، مدینے میں نہیں جانے دیا، کہا نہیں میری بیٹی ہے، تمہاری بیوی ضرور ہے، تمہیں جانا ہو جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ مدینے نہیں جانے دیں گے۔ یہ لوگ اپنی بیویوں کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف گئے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے مدینہ پہنچے تو مدینے کے انصاریوں نے یہاں تک کہہ دیا جس کے پاس بیوی نہیں ہے وہ ہمارے گھر چلے، ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، ہم اپنی دونوں بیویوں کو تمہارے سامنے بٹھا دیتے ہیں، تم دیکھ لو، میری جو بیوی تم کو پسند آ جائے میں اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی اور تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ لیکن عرب کے مہاجرین نے، مکے کے مہاجرین نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ تم نے اپنے سکون کے لیے 2 بیویاں رکھی ہیں تو تم رکھو، ہم تمہاری بیویوں کو کیوں لینے لگے؟ ہمیں تو اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی سی زمین دے دو، ہمیں تھوڑا سا کھیت دے دو، ہم یہیں پر کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالیں گے، اور ہم تو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آئے ہیں، ہم تو جناب محمد رسول اللہ کے دینی کام میں معاونت کے لیے آئے ہیں، ہیلپ کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ کلمہ پڑھ دو مسلمان ہیں، اور جب مسلمان ہو گئے تو پھر خونی رشتے سے بڑھ کر ان کی اہمیت ہو گئی ہے۔ اب میرے سگے بھائی کی جو خونی رشتہ ہے اب اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں جتنی ایمانی، جس نے کلمہ پڑھ کر جو ہمارے مذہب میں آ گیا ہے اس کی حیثیت ہے، وہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے اور اس کی ہیلپ کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اب اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں گے، اس کے درد کو ہم ہماری اور آپ کی زندگی انسانوں کی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، ایک جانور کی طرح ہم اپنے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم جانور ہیں، اس سے پڑھ کر ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جیسے جانوروں کو اپنے جانور کی فکر نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک انسان ہے، ہمیں اپنے بھائی کی فکر نہیں ہو رہی ہے، ہم ایک جانور کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم بولیں گے اور آپ سنیں گے، ہوگا کچھ نہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم بولتے رہیں گے، آپ سنتے کیا رات میں لے جا کر اس کی دکان کے باہر زمین میں تھوڑا سا گڈھا کھود کر گاڑ دینا۔ اچھا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟
اس کی دکان کے کسٹمر ٹوٹ کر تیری دکان پہ آئیں گے. جب اس کی دکان پہ کسٹمر ہی نہیں جائیں گے تو اس کی دکان بند ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ صورت ہے ہماری. ہم اپنی خوشی سے، ہم اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں. یہ کیوں خوش ہے، اس کی دکان کیوں چل رہی ہے. ہمیں جناب محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد صحابہ کے زمانے میں ایک ایسا منظر ملتا ہے. ایک صحابی کی کپڑے کی دکان تھی. ادھر دیکھنا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی ایسے حساب سے جلسہ کرا کہ ادھر بھی لوگ، ادھر بھی کہاں کہاں نظر ڈالیں. ایک صحابی کی کپڑے کی دکان ہے اور اس کے بغل میں ایک اور صحابی کی بھی کپڑے کی دکان ہے. وہ دونوں، یہاں دکانوں پہ کیا ہوتا ہے، کلیا چک میں جن کی دکان ہے وہ جانتے ہوں گے. کپڑے کی دکانیں لائن سے کھڑی ہوئی ہیں، کسٹمر آ رہا ہے تو دور سے چلاتے ہیں، بھائی ادھر ادھر ادھر، تمہیں کیا لینا، ادھر کیا لینا، یہ بغل والی دکان پہ نہ چلا جائے. بھیا ادھر ادھر ادھر، تمہیں کیا چاہیے. چاہتا میری گاڑی پہ بیٹھے، وہ چاہتا میری گاڑی پہ بیٹھے، یہ حال ہے. لیکن وہاں کیا ہوتا تھا، وہ چیختے چلاتے نہیں تھے. تمہاری قسمت میں جو رزق لکھا وہ تمہیں آج ملے گا، اور میری قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں بھی ملے گا، وہ ہمیں بھی ملے گا. چلاتے نہیں تھے، چیختے نہیں تھے. کسٹمر آ رہا ہے، کس کے پاس جائے گا یہ اللہ بہتر جانے. میرے پاس آئے گا تو ہم اس کو کپڑا دکھا دیں گے، تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کو کپڑا دکھا دینا. یہ معاملہ تھا. چیختے چلا کر نہیں بلاتے تھے دونوں میں سے. ایک صحابی نے کپڑا بیچا، کسٹمر آیا، کپڑا بیچا، ٹھیک ہے، چلا گیا لے کر. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا، اس نے بھی کپڑا بیچا، وہ بھی اسی دکان پر آیا اور اس نے دوسرا بھی کپڑا بیچ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا اسی دکان پر، مالک نے مال دکھایا صحابی نے اور وہ مال لے کر چلا گیا. چوتھا کسٹمر آیا، وہ بھی اسی دکان پر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کپڑا دکھاؤ. یہ آدمی بیچارہ سوچ رہا ہے، صحابی میرے تین کپڑے بک گئے، کپڑوں کے تھان میں نے 3 بیچ دیے ہیں. جو کپڑا یہ مانگ رہا وہ میرے پاس ہے، لیکن میرے پڑوسی نے ایک بھی کپڑا ابھی تک نہیں بیچا ہے. آخر اس کے بھی تو بیوی ہے، اس کے بھی تو بچے ہیں، اس کو بھی تو آج شام کو کچھ کما کر اپنے گھر لے جانا ہے، اس کے بھی تو بال بچے، یہ بھی تو کچھ کھلائے گا پلائے گا. اس آدمی نے منع کر دیا، کپڑا بیچنے والے نے، بھائی جو کپڑا تم مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. اچھا تو کہاں ہے؟ اس سے اچھا کپڑا تمہیں میرے اس پڑوسی کی دکان پہ مل جائے گا، جاؤ اور وہاں سے لے لو. اس پڑوسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آدمی میرے لیے کپڑا آدمی کو بھیج رہا ہے. وہ آدمی اٹھتا ہے، اس دکان پہ چلا جاتا ہے اور وہ کپڑا لے کر وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. اس دکاندار نے اس کو کپڑا دے دیا ہے. اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کم سے کم آج کے شام کے کھانے بھر کا انتظام اس کے پاس بھی ہو گیا ہے. کیا ہمدردی تھی، اسی کا نام ہے بھائی چارہ. انما المؤمنون اخوہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایسا ہی آپس میں بھائی بھائی بنانا چاہتا ہے. ہمارے 2 کپڑے بک گئے ہیں، میرے بھائی کا ایک بھی نہیں بکا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اب ہم اپنا نہ بیچیں اور اس کو مشورہ دیتے ہیں بھائی جاؤ ایک کپڑا یہاں سے خرید لو، یہ بھی اچھا کپڑا بیچتا ہے. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم باقاعدہ کٹ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی دکان بند ہونی چاہیے، اور نام ہے محمد جرجیس، نام ہے محمد اکرم، محمد اسلم، محمد افضل. اور صورت یہ ہے کہ مولویوں سے کالا جادو کرایا جاتا ہے. یہ لو گاڑ دو، انڈا پڑ گیا گاڑ دو.
दुकान उसकी बंद हो जाए। और इस मौलवी से पूछो कि वो दुआ बता दो कौन सी है कि किसी की दुकान बंद हो जाए और किसी की चलने लगे। तो दूसरों को बताए लेकिन हमें तो नहीं बताएगा वो, क्योंकि 10 साल हम भी मदरसे में पढ़े हैं, हमें आज तक न कुरान में न हदीस में आज तक ऐसी दुआ नहीं मिली है कि किसी और की दुकान को बंद करा दिया जाए या किसी दूसरे के घर को बर्बाद करा दिया जाए और अपनी दुकान को और अपने घर को आबाद रखा जाए। आज तक नहीं मिली है, क्योंकि अल्लाह के रसूल आए ही नहीं थे इस मकसद से कि तुम्हारा कारोबार बंद हो और तुम्हारा चले। आप तो इसलिए आए थे कि तुम्हारा भी चले और तुम्हारा भी चले, तुम्हारी भी दुकान में खैर बरकत हो और तुम्हारी दुकान में भी खैर बरकत हो, तुम्हारा घर भी आबाद रहे और उसका घर भी आबाद रहे। जो आबाद करने के लिए आया हो, जो रिस्क के दरवाजे खोलने के लिए आया हो, वो बर्बादी की दुआएं बद्दुआएं कैसे बता सकता है? ये इन कठमुल्लाओं ने अपनी तरफ से काला इल्म, काला जादू सीखा है और इस तरीके से ये शैतानी हरकत। और जानते हो किसी की दुकान बंद कराने वाला और तावीज लिखने वाले की सजा, ये काला जादू करने वालों की सजा इस्लाम में क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी कोई माफी नहीं है, इसको पकड़ो, चौराहे पर लाओ और तलवार से इस आदमी की गर्दन उड़ा दो। जो जादू करता है और कराता है, सीखता है और सिखाता है, उसकी सिर्फ एक ही सजा है कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। हजरत उमर फारूक ने 70 जादूगरों को अपने जमाने में पकड़ा था, एक मैदान में खड़ा किया था, उनकी बीवियां हाथ जोड़ती रही, उन्होंने माफी और तलाफी की, आज के बाद हम नहीं करेंगे। अल्लाह के हजरत उमर ने न उनकी बीवियों की सुनी न उनके बच्चों की सुनी और उन 70 जादूगरों को एक साथ लाइन में खड़ा करके उन 70 की गर्दनें उड़वा दी थी हजरत उमर फारूक ने। ऐसा मौलवी तुम्हें जहां मिले जो दूसरों की दुकानें बंद करवाता फिरे, सबसे पहले उसको जूते से पीटो, फिर कम से कम 500-600 जूते का हार उसकी गर्दन में डालो, क्योंकि कत्ल तो आप कर नहीं सकते, यहां कत्ल का कानून तो है नहीं। दुकानें बंद करवाएगा तू किसी की? आदि का वाकया आपने सुन लिया। सहाबा कराम मदीने के सहाबा का ईसार और कुर्बानी भी देख ली। जिसके पास 2 मकान थे, 1 मकान दे दिया, 2 खेत थे, खेत दे दिया, 2 बाग थे, 1 बाग दे दिया। जिसके बेटे जवान थे, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी उनके जवान बेटों के साथ कर दी। मेरे भाइयों, उनके साथ ताउन किया, उनके साथ हमदर्दी की। ईसार और कुर्बानी की ऐसी मिसालें हमें और आपको नहीं मिलेंगी। नहीं, हमें सोचना चाहिए भाईचारे को कौन सी चीजें खत्म करती हैं, उस पर भी एक नजर डाल लिया जाए। हमारे और आपके दरमियान भाईचारा जो होता है, उस भाईचारे को कौन सी मुसलमान की अहमियत, ईमान का तकाजा। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला इब्ने उमरे की गर्ज से जब खाने काबा गए, तवाफ करना चाहते हैं। उमरे में क्या होता है? मीकात से ihram बांधो और सीधे खाने काबा जाओ, 7 चक्कर लगाओ, तवाफ खाने काबा का तवाफ करो, उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, उसके बाद वहीं से सफा और मरवा चले जाओ, सफा और मरवा की सई करो, 7 चक्कर लगाओ और उसके बाद में बाहर निकल के हज्जाम के पास जाके अपने बालों को साफ कराओ। या तो चारों तरफ से आप बालों को कसर कर दें, छोटा करा दें चारों तरफ से, या फिर आप पूरे बाल कटवा दें। पूरे बाल को छीलना, उस तरह चलवा कर अपने आप को बिल्कुल गंजा और टकला बना लेना, ये अफजल है, ये बेहतर है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने सारे बाल न कटवाना चाहे, सर न मुड़वाना चाहे, तो वो चारों तरफ से बाल छोटे भी करा सकता है। शर्त यह है कि चारों तरफ से बाल कटना चाहिए। चलो, आजकल की तरह नहीं, आजकल तो बाल ही पता नहीं चलते कौन से हिसाब से कट रहे हैं। इधर से साफ, इधर से साफ, इधर से साफ, सिर्फ यही रखा हुआ है, इधर टकला। हमने बस्टम नगर में कहा था, ये बाल जानते हो इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? इसको बोलते हैं सुअर कट बाल। रख कैसे लेते हैं, हमें काटने वाले पर अफसोस नहीं होता कि वो कैसे काट रहा है, उसको तो पैसा चाहिए, तुम जैसा कटवाओ। हमें ऐसे बाल की कटिंग कराने वालों की खोपड़ियों पे तरस आता है कि इन्होंने, अरे यूपी में हम लोग हैं, भैंस हम लोग पालते हैं, मतलब हमारे यूपी में गोबर आपके दिमाग में कैसे भर गया है भैंस का, ये समझ में नहीं आता है। आप लोग तो भैंस न खाते हैं न है, आप लोग तो गाय वाले आदमी हैं। गाय तो अक्लमंद मानी जाती है,
پھر آپ کے دماغ میں یہ بھوسا کس نے بھر دیا کہ ادھر سے صاف ادھر سے صاف؟ وہ رکھ لو، لگتا ہے جیسے مدھو مکھی کا چھتا رکھ دیا ہو، کوئی ٹلو پمپ رکھ دیا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کیسے لوگ رکھ لیتے ہیں. کبھی کبھی میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو مجھے اندر ہی اندر ہنسی آتی ہے، لیکن اس کے سامنے ہنس دو تو کہے گا مولانا میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اندر ہی اندر دل ہنستا ہے. دیکھو یہ عقل مند آدمی. کس نے بتایا ہے اس کو؟ عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ میں جب گئے عمرہ کرنے کی نیت سے، طواف کرنا چاہتے تھے، طواف، لیکن جب کعبے پہ نظر پڑی، اس کی خوبصورتی پہ نظر پڑی، اس کے غلاف پہ نظر پڑی، اوہ سنیے میرے بھائی، تو بے ساختہ چیخ پڑے عبداللہ ابن عمر، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، اور اللہ کی نظر میں، ابھی تک بڑا گرم ہے، رہنے دیجیے رہنے دیجیے، ہو گیا چھالے پڑ گئے. سنیے، جیسے ہی نظر پڑی خانہ کعبہ پر تو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ تو کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے. دنیا تیرے چکر لگانے کے لیے تیرے پاس آتی ہے. اے کعبہ اللہ کی نظر میں تیری بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، تو اللہ کی نظر میں بہت ہی محبوب ہے، اللہ کی نظر میں بہت پیارا ہے، اللہ کی نظر میں تیری بہت تعظیم ہے، اللہ کی نظر میں تو بہت حرمت والا ہے. لیکن اے کعبہ سن، اور سنو لکھی پور والو، قاسم نگر والو، سنو غور سے سنو. اے کعبہ تیری عزت اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے، تو بہت بڑی عزت والا ہے اللہ کی نظر میں، لیکن اے کعبہ سن، اے کعبہ سن، ایک مسلمان سے، ایک مومن سے بڑی تیری عزت نہیں ہے، ایک مومن سے بڑا تیرا مقام نہیں ہے، ایک مومن کی عزت و آبرو سے بڑھ کر تیری عزت و آبرو نہیں ہے، ایک مومن کا ادب اور احترام سے بڑھ کر تیرا ادب اور احترام نہیں ہے. یعنی تجھ سے بھی بڑھ کر اگر ادب اور احترام کے لائق کوئی ہے تو وہ ایک مسلمان بھائی ہے. ایک مسلمان کی نظر میں دوسرے مسلمان بھائی کی عزت اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے. یہ دیکھیے. اچھا اب بتائیے ہم کعبہ کی کتنی عزت کرتے ہیں؟ کوئی نماز آپ کعبے کے علاوہ کہیں اور منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. کعبے کی اتنی عزت کہ اس کے رکن یمانی کو چھونا ہے، اور حجر اسود جہاں لگا ہے، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جب چکر آپ لگائیں گے تو زور سے آپ کو پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ کعبہ کی آسانی سے اس کے اندر لگے ہوئے حجر اسود کو اگر چوم سکتے ہو تو چوم لو، اس کا بوسہ لے سکتے ہو تو لے لو، لیکن اگر تکلیف ہو تو کسی کو دھکا دے کر آپ وہاں تک مت جائیے. صرف داہنے ہاتھ کو اٹھا دو، دائنے ہاتھ کو یوں اٹھا دو اور اللہ اکبر کہہ دو. دائنے ہاتھ کو ایسے اٹھاؤ، اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جاؤ. بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایسے، غلط ہے یہ طریقہ. اگر آسانی سے وہاں پہنچ جاؤ، بوسہ لے سکتے ہو، خانہ کعبہ کو کس کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن اگر آسانی سے نہیں پہنچ سکتے، دھکا کا دینے کی ضرورت پڑے تو کسی کو دھکا دے کر مت جائیے. وہاں تو آپ سے بھی زیادہ تگڑے وگڑے لوگ ہیں، حبشی لوگ ہوتے ہیں وہاں افریقہ کے، آگے بڑھ کر لے لیتے ہیں دھکا. ہم کو بھی دھکا دے دیا تھا، گرے تھے بہت دور، لیکن جن کے اوپر گرے انہوں نے اٹھا لیا، نیچے نہیں گرنے دیا تھا. اتنے ہوتے ہی ہیں وہ، اتنے تگڑے ہیں کہ کچھ ایسے کریں گے آپ جائیں گے دور. بس ٹنڈے ہو، زبردست ہوتے. دیکھا ہوگا آپ نے گیم میں کھیلتے ہوں گے نا، میچ تو دیکھتے ہی ہوں گے. کرس گیل کو دیکھا نا کتنا رکھا ہے، ہاٹ ووٹ دیکھو کتنے موٹے، اس سے بھی زیادہ تگڑے تگڑے آتے ہیں تندرست وہاں پر اٹھا کے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی لے لیں اس کا بوسہ، اور لگتا ہے شاید انہی کالے لوگوں کے بوسہ لینے سے حجر اسود بھی کالا پڑ گیا ہے.
एक मजाक है ये, ऐसा नहीं है। आसानी से ले सकते हो तो ले लो बोसा, और नहीं ले सकते हो तो बस हाथ उठा दो दाहिना, अल्लाहु अकबर, फिर आगे बढ़ जाइए आप। ये है क्या कहा, तुझसे भी बड़ा मकाम, इतनी बाइज्जत है, इतना बाइज्जत है काबा। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या कहा, अभी भी कोई भी काबा पर गलत नजर डाल दे तो आप उसको माफ नहीं करेंगे। देखा नहीं, ईरानियों ने एक मिसाइल फेंकी थी खाने काबा पर गिराने के लिए। सऊदी अरब की अंदर लगी हुई जो चीजें हैं जो मिसाइलों को नेस्त नाबूद कर देती है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी उसकी हिफाजत के लिए। दूर से ही उस मिसाइल ने देखा कि ईरान से एक मिसाइल आ रहा काबा पे गिरेगा, यहां से मिसाइल ऑटोमेटिक निकलती है और ईरान से आने वाली मिसाइल को ध्वस्त कर देती है, खत्म कर देती है। शियों ने कब चाहा है कि काबा आबाद रहे? मेरे भाइयों, वो काबा जिसकी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए हम लोग अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे भी बड़ा मकाम और मर्तबा है एक मोमिन का, उससे भी बड़ी इज्जत और एहतराम होना चाहिए एक मुसलमान का, वो हमारे और आपके अंदर है। क्या हम किसी मुसलमान की इज्जत और आबरू को इस लायक समझते हैं? ये हमें और आपको सोचना, ये हमें और आपको सोचना चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर के इस वाक़े से हमें इबरत लेना चाहिए। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की नजर में कितना बड़ा अदब और एहतराम है। क्या हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कह दिया, काबे से भी बढ़कर है काबा, तुझसे भी बढ़कर अदब और एहतराम के लायक एक मुसलमान है, एक मुस्लिम की इज्जत व आबरू है। जंग हो रही है, और सुनो, जंग हो रही है, उस जंग के अंदर बहुत से सहाबा लड़ रहे हैं। उस जंग का नाम है जंग यरमूक, उस जंग का नाम है जंग यरमूक। उस जंग के अंदर सहाबा लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते कुछ सहाबी जख्मी होकर गिरे हुए हैं। एक सहाबी को ड्यूटी मिली थी कि वो पानी पिलाएं जख्मियों को, ढूंढे और तलाश करें। एक सहाबी पानी का बर्तन लिए हुए जख्मियों को ढूंढ रहे, कोई जख्मी मिल जाए तो हम उसको पानी पिलाएं। अचानक एक झाड़ी के पास से आवाज आती है, जख्मों से चूर पड़ा हूं, कोई मुझे यहां उठा ले और मुझे मरहम पट्टी जहां लगाई जाती है उस कैंप के अंदर मुझे पहुंचा दे। ये पानी लेकर पहुंचते हैं, उस झाड़ी पे जाते हैं साहबी और कहते हैं उस आदमी को, उस सहाबी को अपनी रान पे उठाते हैं, पूछते हैं क्या तुम्हें पानी की जरूरत है? उसने कहा हाँ, अगर तुम्हारे पास है तो पानी मुझे पिला दो, मुझे शदीद प्यास लगी हुई है। इस सहाबी ने अपने जख्मी भाई को उठाया, अपने सीने पर टेक लगा दिया, उसको सहारा दिया और पानी का ऐसे ही गिलास उसके मुंह तक ले गए, या मिट्टी का प्याला उसके मुंह तक ले गए। अभी होठों तक गया ही था, अभी पानी का एक कतरा इसने पिया भी न था कि दूसरी आवाज कहीं से आती है कराने की, पानी कोई मुझे भी पिला दे। उधर तुम पानी पिला रहे हो, अगर एक दो घूंट पानी के बच जाए तो मुझे भी पिला देना, मेरे पास भी ले आना, मुझे भी शदीद प्यास लगी हुई है। इस सहाबी ने देखा पानी के बर्तन में, प्याले में पानी कमी है, दो चार ही घूंट है, अगर मैंने पी लिया तो मेरा भाई प्यासा रह जाएगा। उसने वो पानी उठाकर उसी के हाथ में दे दिया, फरमाया देखो शायद वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, मुझसे भी ज्यादा प्यास की शिद्दत महसूस कर रहा है। नहीं मेरे भाई, पहले तुम मेरे उस भाई को पानी पिलाओ। ये बनाया था इसार, ये कुर्बानी देने का जज्बा ये पैदा किया था जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक मुसलमान भाई के दिल में, दूसरे मुसलमान के लिए। इसने पानी नहीं पिया, ये पानी का बर्तन लेकर दूसरे के पास जाता है, लो भाई पानी पियो, उसको उठाता है, अपने सीने से लगाता है और पानी का बर्तन लेकर उसके मुंह तक लगाता है। इतने में तीसरी आवाज आती है, वहीं पड़े हुए तीसरे साहबी की, मैं भी प्यासा हूं, जख्मों की ताब नहीं ला सका हूं, मैं गिर गया हूं, उठने की ताकत नहीं है मेरे अंदर, अगर वहां थोड़ा सा पानी बच जाए तो एक दो घूंट पानी मुझे भी दे देना। इतना सुनना था कि दूसरे ने पानी नहीं पिया, उसने कहा
ادھر جاؤ, میرا بھائی شاید مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے, پہلے اس کو پانی پلاؤ. یہ بیچارہ پانی لے کر تیسرے کے پاس جاتا ہے, جیسے اس کو اٹھاتا ہے, شاید یہی مرضی تھی اللہ رب العالمین کی, اس کو زمین سے اٹھا کر جیسے ہی سینے سے لگاتا ہے, اس صحابی کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر جاتی ہے, شہادت کا درجہ مل جاتا ہے, اور یہ بیچارے دم توڑ دیتے ہیں, پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی پاتے ہیں. ان نے دیکھا کہ وہ تو دم توڑ دیا ہے, چلو یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے, یہ تو شہید ہو گیا ہے, اب اس کو زمین پر لٹا دیا ہے, چلے دوسرے کو پلا دیں, لوٹ کر چلیں دوسرے کو پلائیں. جب دوسرے کے پاس جاتے ہیں, اٹھو میرے بھائی, اور جیسی اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, دوسرے نے بھی دم توڑ دیا ہے, دوسرا بھی پیاسا اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے, اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. اس نے کہا لو یہ حضرت بھی اللہ کو چلے گئے, اللہ کے پیارے ہو گئے, اب ہم کیا کریں, ان کو بھی لٹایا. چلو پہلے کے پاس چلے, جنہوں نے مجھے یہاں ریفر کیا تھا, یہ پہلے کے پاس جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, پہلا بھی اب میرے پانی کا محتاج نہیں ہے, وہ بھی آب حیات سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے, وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. میرے بھائیوں, یہ واقعہ بیان کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اور اس مقصد کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کا اتنا خیال پیدا کر دیا تھا کہ یہ اپنے سے زیادہ اس کی زندگی کو پیارا سمجھتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے پانی پی لیا اور میرے پانی پینے کے بعد اگر میں زندہ رہ گیا اور یہ مر گیا, یہ اس دنیا سے چلا گیا, تو میں کبھی بھی اللہ کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے لیے جیے تو کیا جیے, جینا ہے تو دوسروں کے لیے جینا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو یہ ہے کہ خود بھوکے خود کھا لیا اور پڑوسی بھوکا رہ گیا تو مومن نہیں, یہ تو میرے پاس میں ہی ہے, اگر میں نے پانی پی لیا اور یہ پیاسا رہ گیا تو ہم مومن نہ رہیں گے. میرے بھائیوں, وہ اپنے پانی نہیں پیتے تھے, دوسرے کے پاس بیچتے تھے, وہ اپنی تکلیف سمجھتے تھے کہ دوسرا پانی پی لے گا اور بغیر پانی پی ہم نہیں بچ پائیں گے, لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کی زندگی کے بچانے کی فکر کرتے تھے. یہاں تو دوسروں کو برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے, یہاں دوسروں کو برباد کیا جاتا ہے, دوسروں کو. یہ کیوں آباد ہو رہا ہے, اس کی دکان کیوں چل رہی ہے, اس کا ہم سے زیادہ کاروبار کیوں چل رہا ہے, ہم دوسروں کو برباد کرنے کی فکر میں رہتے ہیں, اور اپنا اور پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں. باقاعدہ پولیس کو پیسہ دے دے کہ مخبری کرتے, لو فلاں جگہ اتنا گانجا ہے, نکلنے والا ہے, یہاں سے ایک آدمی گانجا لے کے نکلتا ہے اور یہیں سے مخبری ہوتی ہے, مغل سرائے کے اسٹیشن پر پولیس آتی ہے, چھاپا مارتی ہے, مخبری یہاں سے ہوتی ہے. معلوم ہے کہ ایک ہمارا بھائی ہے, اگرچہ غلط کام کر رہا ہے, ناجائز کام کر رہا ہے, لیکن یہیں سے مخبری ہوتی ہے, اور یو پی کے مغل سرائے کے اسٹیشن پر پولیس اسی ڈبے میں آتی ہے, اسی سیٹ پر آتی ہے, اور یہیں سے آدمی کو وہیں سے پکڑتی ہے, اس کے پاس گانجا برآمد کرتی ہے اور اس کو بنارس کی جیل کے اندر ٹھونک دیتی ہے, ڈال دیتی ہے. میرے بھائیوں, ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ کام غلط ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ گانجا اور یہ اس میں یہ جائز ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مخبری کرنا, کیا اپنے ایک مسلمان بھائی مسلمان ہے, کام غلط کر رہا ہے, لیکن اس کام کے غلط ہونے پر اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے. آپ کو اس کی اصلاح کرنا ہے, وہ بگڑ رہا ہے تو آپ کو اس کو بگڑنے نہیں دینا ہے, اس کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا ہے, ہر ممکن کوشش. اور سارے نبی تو بگڑے ہوئے کو سدھارنے ہی کے لیے آئے تھے, ان کو سمجھانے ہی کے لیے آئے تھے. ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اگر غلط راستے پہ چل رہا تو اس کو سمجھائیں. المومن مرآۃ المومن, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. جیسے شیشے میں آپ کھڑے ہو جاؤ, آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کے جسم پر جو بھی ہے شیشہ بتا دیتا ہے, یا پھوڑا یا پھنسی یا خون نکل رہا ہے یا کالے گورے, شیشہ سب بتا دیتا ہے. آپ کو شیشے پہ غصہ نہیں آتا, آئینے پہ. ایسی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے, اس کے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس کو اکیلے میں تنہائی میں اس کو سمجھائے اور اس کی اصلاح کرے. جنگ یرموک کے اس واقعے سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے. حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا,
सब जानते हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ कितना बड़ा जालिम था, सब जानते हैं। अब्दुल्ला इब्न जुबैर जैसे सहाबी रसूल को उसने कत्ल करवा दिया था। कौन अब्दुल्ला इब्न जुबैर? हजरत अस्मा के बेटे। कौन अस्मा? हजरत आयशा की सगी बहन। कौन? अस्मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सगी साली। समझ गए रिश्ता? समझ गए ना? हजरत अस्मा के बेटे कौन थे? अब्दुल्ला इब्न जुबैर। कौन अस्मा? जब सहाबा और सहाबियात मदीने में मक्के से हिजरत करके गए तो सबसे पहले मुहाजिरीन में हिजरत करके मदीना जाने वालियों में सबसे पहले अगर किसी के यहां बच्चा पैदा हुआ था मदीने पहुंचने के बाद तो वो हजरत अस्मा थी, जिन्होंने एक बच्चे की विलादत हुई, जिनके पेट से एक बच्चा पैदा हुआ। यही अब्दुल्ला इब्न जुबैर। कौन अब्दुल्ला? अस्मा के बेटे। कौन अस्मा? आयशा की बहन। कौन आयशा? मुहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी और हजरत अबू बकर की बेटी, मुहम्मद रसूलुल्लाह की साली। अस्मा के बेटे अस्मा ने लंबी उम्र पाई थी। 100 साल की हो जाने के बाद भी आंखों की रोशनी में फर्क नहीं पड़ा था और उनके दांत में एक भी दांत नहीं गिरा था। अस्मा ने 100 साल की उम्र में उनका एक भी दांत नहीं गिरा, उनकी आंखों की रोशनी भी कम नहीं हुई, लेकिन हां उम्र के ज्यादा हो जाने की वजह से उनकी कमर झुक गई थी और वो लाठी लेकर चला करती थी। लाठी लेकर हज्जाज इब्न यूसुफ ने बहुत बड़े बड़े सहाबा का कत्ल करवाया था। अपने जुल्म सितम में वो मशहूर था, उसने कत्ल करवाया था। अब्दुल्ला इब्न जुबैर को भी, अस्मा के बेटे को भी हज्जाज इब्न यूसुफ ने कत्ल करवा दिया था और कत्ल करवाने के बाद उनकी लाश को काबे की दीवार पे लटका दिया था। फिर उसने अस्मा को बुलाया था। बुढ़िया, हां तू कहती थी मुझे अपने बेटे पे बड़ा फख्र है और मेरा बेटा हज्जाज से लड़ता है। आए अस्मा आ, आए बुढ़िया आ, आए मुहम्मद रसूलुल्लाह की साली आ, आए अबू बकर की बेटी आ और अपने बेटे का अंजाम देख ले, मैंने तेरे बेटे के साथ क्या किया। अस्मा लाठी टेक कर आई, लाठी जमीन पर रखकर कमर झुकाए हुए आती है, कहती हज्जाज कहां है मेरा बेटा? का तेरा बेटा देख वो है काबे की दीवार पर लटका हुआ है, मैंने उसको मरवा दिया है, कत्ल करवा दिया है, देख तेरा बेटा काबे की दीवार पर लटका है। उसने कहा मेरे बेटे के कपड़े मुझे दिखाओ। देखती है कि मेरा बेटा कपड़ों समेत लटका हुआ है। कहती है हज्जाज तू कहता है मेरा बेटा मर गया है, मैं कहती हूं कि मेरा बेटा मरा नहीं है। मैंने कपड़े इसलिए देखे कि जो कपड़े घर से पहनकर निकला था उन्हीं कपड़ों में मेरा बेटा शहीद हुआ या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा उन्हीं कपड़ों में शहीद हुआ। मैंने कपड़े इसलिए देखे कि बहुत से लोग जब जंग में लड़ते हैं तो लोहे की ज़िरा पहन लेते हैं ताकि दुश्मनों का तीर न लगे और मेरे सीने को छल्ली छल्ली न करे। मैंने अपने बेटे को लोहे की ज़िरा पहनने से मना कर दिया था। मेरे बेटे दुश्मनों का मुकाबला करना है तो मुझे पीठ में तीर नहीं देखना है, मुझे सीने में तीर देखना है। मेरे बेटे लोहे की ज़िरा पहनने वाला बहादुर नहीं होता है। तुम बगैर लोहे की ज़िरा पहने हुए इन्हीं कपड़ों में लड़ना और तीर तुम्हारे सीने में लगना चाहिए। हज्जाज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे के सीने ही में तीर लगा है, मेरा बेटा ज़िरा की हालत में नहीं मरा है। मेरे बेटे को तूने काबे की इतनी ऊंची दीवार पे लटका दिया है कि लटकने के बाद भी कह रहा है कि मैं अभी जिंदा हूं और कयामत तक जुल्म के सितम किया के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। हज्जाज देख मेरा बेटा अभी भी ललकार रहा है, अभी भी तुझे चिढ़ा रहा है, अभी भी तुझको ललकार रहा है, ये कह रहा है अभी इस खतीब के मरने का वक्त नहीं आया। देख अभी भी
حجاج کو غصہ آ رہا ہے، وہ سوچ رہا تھا کہ اسما پاگل ہو جائے گی، اپنے بال نوچے گی، اپنا سینہ چاک کرے گی، اپنے گریبان پھاڑے گی اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ اس کے بعد اسما بہت روتی ہے، پھر بہت ہنستی ہے، پھر بہت روتی ہے۔ حجاج کہتا ہے اے اسما، تیرا بیٹا مر گیا، چل تیری نظر میں شہید ہو گیا، الگ بات ہے، لیکن پہلے تو بہت زیادہ روئی، پہلے تو بہت زیادہ ہنسی، اور پھر تو بہت زیادہ روئی، کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہنستی ہے پھر روتی ہے۔ کہتی ہے حجاج، اپنے بیٹے کو جب میں نے شہادت کی حالت میں دیکھا اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا دیکھا تو مجھے بے ساختہ ہنسی آئی، میں اس لیے ہنسی، یہ میرے بیٹے کی خوش نصیبی ہے، اچھی موت ہے۔ اے حجاج، میں اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر ہنس رہی ہوں اور روئی اس لیے ہوں کہ یہ میری بدقسمتی ہے۔ اے حجاج، میری کوکھ سے، میرے پیٹ سے ایک ہی بیٹے نے جنم لیا ہے۔ اے حجاج، یہ میری بدقسمتی ہے کہ اپنی بدقسمتی میں رو رہی ہوں۔ اے حجاج، اگر میرے 70 بیٹے بھی ہوتے، ایک جگہ آتا ہے کہ اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں 1000 بیٹوں کو آج کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ اے حجاج، اپنے بیٹے کی خوش نصیبی پر اور اپنی بدقسمتی پر میں اپنی بدقسمتی پر میں رو رہی ہوں، اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر میں ہنس رہی ہوں اور اپنی بدقسمتی پر میں رو رہی ہوں کہ میں نے ایسا ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے۔ یہ حجاج اتنا بڑا ظالم جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا، اس کے دشمنی کا یا غصے کا شکار ہو گئے مشہور تابعی، مشہور اور جلیل القدر صحابی اس کے غصے کا شکار ہو گئے۔ نام ہے ان کا سعید ابن جبیر، اور سنیے گا جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ آپ، سعید ابن جبیر اس کے غصے کا شکار ہو گئے لیکن بھاگ گئے، گرفت میں نہیں آئے۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے 2 سپاہیوں کو ان کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا، جاؤ سعید ابن جبیر جہاں بھی ملے ان کو زندہ پکڑ کے لانا، ان کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے گا، جو بھی قتل کرے گا میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوگی۔ سعید ابن جبیر کے قتل کا اعلان کر دیا گیا، لیکن حجاج نے اپنی پولیس کو بھیجا ان کو زندہ پکڑ کے لاؤ، لیکن پورے علاقے میں ڈھونڈ لیا گیا، سعید کا پتہ نہیں چلا۔ کئی دنوں تک پولیس ڈھونڈتی رہی لیکن سعید کا پتہ نہیں چلا۔ کسی چمچے نے خبر دے دی، اس زمانے میں بھی چمچہ گیری ہوتی تھی، پیسوں کا لالچ دے کر جو بھی ڈھونڈے گا یا بتا دے گا تو اس کو اتنا انعام، اتنا انعام، اتنا انعام، اور کسی مسلمان نے ہی خبر دے دی حجاج کی پولیس کو کہ فلاں فلاں گھر میں رات میں چھاپا مارنا، سعید تمہیں وہاں مل جائیں گی۔ ہمیں نقصان دوسروں سے نہیں پہنچتا ہے جتنا اپنوں سے پہنچتا ہے۔ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں۔